بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کے دن حج نصیب کیا۔ عرفات کے میدان میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوئیں اور مسلمانوں نے اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کی۔ بلا شبہ حج جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی جھگڑا نہ کیا، فساد نہ کیا، کوئی بد اخلاقی نہ کی اور گالی گلوچ نہ کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے، حج ان پر نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی بھی انہی پر ہے جو صاحب نصاب ہیں، اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان پر قربانی بھی نہیں ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر قربانی بھی ہوئی ہے، اور مملکت سعودی عرب میں 10 لاکھ حجاج کرام نے حج کیا ہے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ہمارے چیئرمین سینٹ، ہمارے مختلف جو ہے مذہبی سیاسی قائدین، وہ بھی حج پر تشریف لائے اور انہوں نے بھی حج ادا کیا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان سے جانے والے حجاج جو ہیں، ان کا جو جذبہ ہے، ان کی جو محبت ہے، وہ دنیا کے اوپر واضح ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے رب سے کس طرح محبت کرتے ہیں، اور اپنے رب کی اطاعت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے لیے ہم سب کو اسی جذبے سے آگے بڑھنا ہے جس جذبے کے ساتھ ہم اپنے رب سے تعلق قائم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نے اچھے کاموں کی دعوت دینی ہے اور برے کاموں سے روکنا ہے۔ ہمیں یہی عمل جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ اس امت کو کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ ناظرین و سامعین، سعودی عرب کی حکومت نے اس مرتبہ کچھ نئی چیزیں کی ہیں، جن میں جو ہمارے یورپی ممالک ہیں وہاں سے ای ویزا اور اس کے ساتھ تمام سہولیات کہ آپ انٹرنیٹ پر بیٹھے اور تمام سہولیات آپ کو مل جائیں، اور اس میں آپ کو کسی بھی قسم کے ایجنٹ کی ضرورت نہ پڑے، کوئی بیچ والے کی ضرورت نہ پڑے۔ مستقبل میں سعودی عرب کی حکومت پوری دنیا میں یہی کرنا چاہتی ہے تاکہ حج اور عمرہ آسان ترین ہو جائے۔ کوئی شخص حج اور عمرے پہ جانا چاہتا ہے، وہ جائے اپنے آرام سے انٹرنیٹ کے اوپر اپنی پسند کا پیکج لے، اپنی پسند سے انتخاب کرے ہوٹل کا، اور وہ حج کر لے۔ اس مرتبہ کرونا کی وبا کے باوجود 10 لاکھ حجاج کا عرفہ میں جمع ہونا، مینا میں جمع ہونا، مزدلفہ میں جمع ہونا، مکہ مدینہ میں جمع ہونا، سعودی عرب کی حکومت کے بہترین انتظامات کی دلیل ہے، جس پر میں اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے، پاکستان کے علماء مشائخ کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے، سعودی عرب کی قیادت خصوصاً خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے وزیر داخلہ اور وزیر حج، ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کی تحسین بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ سعادت دی کہ ہم بھی اس حج میں موجود تھے اور اپنی آنکھوں سے یہ سارے انتظامات اور سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے، اور بلا شبہ یہ بات کسی ایک بہت اہم شخصیت نے کہی کہ جس طرح کے انتظامات سعودی حکومت کرتی ہے، اس طرح کے انتظامات کرنا آسان کام نہیں ہے۔ 10 لاکھ لوگوں کو ایک چھوٹی سی جگہ پہ جمع کرنا، اور پھر ان کے لیے کھانا پینا، ان کے لیے رہائش، ان کے لیے امن، ان کے لیے سکون، یہ سب چیزیں کوئی آسان نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، کرم ہو، تو پھر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سعودی عرب کے جو کہہ لیں موجودہ سعودی عرب کے جو بانی ہیں، کنگ عبدالعزیز جنہیں کہا جاتا ہے، شاہ عبدالعزیز، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جلالت الملک یا بہت بڑے بڑے لقبات کی بجائے یہ پسند کیا کہ خادم الحرمین الشریفین، کہ ہم حرمین شریفین کے خادم ہیں، اور بلا شبہ
جو اللہ کے حرمین کی خدمت کرے گا، اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور روضہ اطہر کی خدمت کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں انشاءاللہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ حجاج اکرام اپنے گھروں کو واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ چند دن کا عمل نہیں ہے، حج بہت بڑی سعادت ہے۔ حج کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، نماز آپ کو پڑھنی چاہیے، جھوٹ سے آپ کو بچنا چاہیے، غیبت سے آپ کو بچنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تناؤ سے آپ کو بچنا چاہیے، اپنے ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا چاہیے۔ حج صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے عرفہ کے میدان میں پہنچ کے لبیک کہہ لیا تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے، نہیں، آپ نے ایک نیا عزم کیا ہے، آپ نے نیا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نئی زندگی دی ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ جس نے حج کیا، جھگڑا نہ کیا، فساد نہ کیا، گالی گلوچ نہ کی، غیبتیں نہ کی، حق نہ مارا، ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک نئی زندگی حج کے بعد ہے، اور اس نئی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس میں ہم ارادہ کریں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کی حق تلفی نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور جب اس ارادے اور عزم کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو آگے لے کر جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو اللہ سب کے حج کو حج مبرور بنا دے، حج مقبول بنا دے، اللہ سب پہ اپنا کرم کر دے، اپنی رحمت کر دے، اپنی عنایات کر دے۔ اس کے دربار میں کون سی کمی ہے؟ اور جتنی دعائیں مزدلفہ میں، منا میں، عرفہ میں مانگی گئی ہیں، رب تعالیٰ سب کو قبول کر لے، وہی قبول کرنے والا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کے لیے بھی دعا ہوئی ہے، فلسطینیوں کے لیے بھی ہوئی ہے، شامی، عراقی، سب کے لیے یہاں دعائیں ہوئی ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب العزت جو ہے ان سب دعاؤں کو قبول کرے۔ وہ دن قریب آئے جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو، کشمیر کا مسئلہ حل ہو، مظلوم امت کا خون بہنا بند ہو، شام والے اپنے گھروں میں بس سکیں، عراق والے اپنے گھروں میں بس سکیں، یمن والے اپنے گھروں میں بس سکیں، کشمیر کو جو ہے حق خود ارادیت ملے، وہاں کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کی عزتیں محفوظ ہوں، فلسطینیوں کی عزتیں محفوظ ہوں۔ یہ ساری دعائیں جو ہیں ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ان دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میرے سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اور کہا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جب ہر طرف سے کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کوئی زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، اس وقت کون ہے جو اس اضطرابی اور اس حالت میں تمہاری مدد کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ جتنے بھی اللہ کے مہمان یہاں آئے انہوں نے یہاں سے دعائیں کی، اپنے ملک کے لیے بھی دعائیں کی۔ پاکستان کو سب سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اس وقت۔ ہمارے جو حالات ہیں، ہم سب کو اپنے وطن کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ ایک طرف سیاسی کشیدگی ہے، ایک طرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں، ایک طرف ہمارے ملک کے جو سلامتی کے ادارے ہوں، یا ہمارے ملک کے عدلیہ ہو، یا ہمارے ملک کی پارلیمان ہو، جو ایک عزت کا مقام سمجھے جانے والے ادارے ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے، بہرحال اس پر انشاءاللہ ابھی میں بات کروں گا، لیکن اس وقت میں مکہ مکرمہ سے آپ سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو یہاں پر تشریف لائے ان کے حج کو قبول کرے، جو نہیں پہنچ سکے اور دلوں میں درد رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی اسباب بنا دے، اللہ ان کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے حج کو حج مقبول بنا دے، سب کے حج کو حج مبرور بنا دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دینے والوں کی حاضری کو قبول کر لے، اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے، ہمیں دنیا میں بھی کامیاب اور کامران کر دے، ہمیں غیبتوں سے، جھوٹ سے، کذب سے، لوگوں کی املاک پہ قبضے سے، اور جھوٹے انداز سے لوگوں کا مال کھانے سے اللہ میاں بچانے والے ہیں، وہ بچا لے۔ ہمیں ارادہ بھی کرنا چاہیے، عزم بھی کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ دوست جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا ہے اور ان پر حج فرض ہے، وہ صاحب استطاعت ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہے اس کو حج پہ آنا ہے۔
اور جو نہیں آئے گا اللہ نے کہا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے انکار کیا پھر اللہ غنی ہے، پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تو میرے گھر آنے کو تیار نہیں، میں نے تجھے مال بھی دیا ہے، صحت بھی دی ہے، عافیت بھی دی ہے، سارا کچھ دیا، تو نہیں آنا چاہتا، پھر مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے کہ ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آئے، اور جب جائے تو اللہ کہے کہ ہاں میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، یا میرے بندے جو جتنی دعائیں تو مانگ رہا ہے میں نے قبول کر لی، تیری جائز حاجتوں کو پورا کر دیا، تیری جائز ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، حسن سلوک کا معاملہ فرمائے۔ یہ آج کی حج کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ کل بھی ہوں گی، پرسوں بھی ہوں گی، یہ 3 دن جو ہے ہمارے انشاءاللہ یہ حج کے حوالے سے بھی، یہاں انتظامات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی۔ تھوڑی سی اب ہم عالمی حالات پہ بھی بات کرتے ہیں، ملکی حالات پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ اس وقت جو ہیں وہ سعودی عرب میں جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور ان کی آمد ہے، وہ اسرائیل گئے ہیں، لیکن وہاں انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہے، ایک روشنی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوگا کس طرح۔ فلسطین کا مسئلے کا حل انہوں نے کہا کہ وہ ممکن ہے کہ 2 ریاستی حل، جو مسلمانوں کا موقف ہے، جو ہمارا موقف ہے، جو امن پسندوں کا موقف ہے کہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ موقف عالم اسلام کا متفقہ موقف ہے۔ اب وہ سعودی عرب آ رہے ہیں، ہمیں امید ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی قیادت، جو کہ اس وقت سعودی عرب کے پاس اسلامی تعاون تنظیم کی قیادت بھی ہے، جو عالم اسلام کی واحد تنظیم ہے، اور ویسے بھی حرمین شریفین کی نسبت سے سعودی عرب امت مسلمہ کی قیادت کرتا ہے، تو لہٰذا، اور میں یہ بات ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ سعودی عرب کے موجودہ فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی فلسطین کے ساتھ قلبی، جذباتی، دینی وابستگی ہے، الاقصی کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے، تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ امت کے دیگر مسائل کی طرح یہ جو امت کا سب سے اہم مسئلہ ہے فلسطین اور کشمیر، فلسطین کے مسئلے کے اوپر بھی اب بات چیت ہوگی، اور چونکہ عرب دیگر خلیجی ممالک کے لوگ بھی آ رہے ہیں، سربراہان بھی آ رہے ہیں، یہاں ایک بہت بڑی میٹنگ جو ہے مستقبل کے حوالے سے ہو رہی ہے، اور مجھے امید ہے باذن اللہ تبارک و تعالی کہ اگلے 2-3 دن کے اندر ہمیں اچھی خبر ملے گی سعودی عرب سے، فلسطین کے حوالے سے بھی، عالم اسلام کے امور کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ سعودی عرب کی قیادت اور پاکستان کی قیادت نے جو موقف فلسطین پر اپنا رکھا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کا جو موقف فلسطین پر عوامی سطح پر ہے، قومی سطح پر ہے، خارجہ امور کے حوالے سے ہے، وہ بڑا مضبوط ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی کیا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر چینل یہ جھوٹ کس قدر بولتے ہیں، میں آج یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حج تھا، حج پر ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب تشریف لائے، اول تا آخر انہوں نے تمام امور حج پر جو ہے حج کے جو مناسک تھے وہ ادا کیے۔ وہ مینا کے ایام میں مینا میں رہے، وہ عرفات کے دن عرفہ میں رہے، مکہ مکرمہ وہ آئے، طواف کیا، طواف وداع کیا، مدینہ منورہ ایک دن رہے اور چلے گئے۔ لیکن دوست لوگوں نے بڑی کہانیاں بنا لی۔ آپ یقین کریں جب وہ یہاں تھے وہ مینا میں اکیلے نکل گئے، اپنے سٹاف کو بھی میرا خیال نہیں انہوں نے بتایا، اور جب وہ ایک آدھ ساتھی کے ساتھ، تو پاکستانیوں نے جس محبت کا اظہار کیا اس کی کچھ ویڈیو آپ نے حرم کی دیکھی ہیں، کچھ شکایات بھی ان سے کی، جو فوری طور پر الحمدللہ انہوں نے اس پر جو ہے بات چیت کی متعلقہ جو ہے لوگوں سے، اور وزیر اعظم پاکستان نے بڑی دلچسپی اور لی فوری طور پر جو کچھ شکایات آئیں،
اور ان کو فوری حل کیا گیا اور حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب دو تین چیزیں پھیلائی گئی۔ پہلی یہ پھیلائی گئی کہ جناب سعودی عرب نے کہا ہے خان صاحب ناگزیر ہو چکے ہیں، خان صاحب کو فوری آپ واپس لے کر آئیے، اور معاملات طے پا گئے ہیں اور اب خان صاحب آ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ جھوٹ بولتے کچھ تو شرم کرنی چاہیے۔ اچھا یہ بات نہیں ختم ہوئی تو دوسری شروع کر دی گئی کہ جناب رحیل شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور باجوہ صاحب کے ساتھ۔ ایسی کوئی بات یہاں ہوئی نہیں، کوئی میٹنگ ہی نہیں ہوئی ایسی۔ پیورلی خالصتاً حج کے مناسک ادا کیے گئے۔ اب یہ کذب بیانی جس انداز سے کی جا رہی ہے، آخر کوئی تو اس پر گرفت کرے۔ اور پھر خارجہ امور کے بارے میں ہمارے دوست ممالک، پہلے بھی انہی چند لوگوں نے ہمارے تعلقات کو خراب کیا تھا، اب پھر یہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو، آپس میں دوریاں پیدا ہوں۔ تو وہ تو انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کی فضا پاکستان اور اسلامی اور عرب دنیا کے درمیان اب نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس پر بہت محنت ہوئی ہے، خصوصاً ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑی محنت کی ہے ان تعلقات کی بحالی میں۔ اور آپ پھر پراپوگنڈا مشینری، یعنی کوئی ادارہ ہے جہاں جا کے پوچھا جائے، کوئی سوال کیا جائے کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ کدھر جائیں؟ کوئی کہہ رہا ہے جی سعودی عرب نے بس کہہ دیا جی بس خان صاحب کے بغیر۔ بھائی سعودی عرب کی دوستی پاکستان کے ساتھ ہے، سعودی عرب کی دوستی پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے، سعودی عرب کی دوستی پاکستان کی ریاست کے ساتھ ہے، کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے، کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہے، کسی شخصیت کے ساتھ۔ ہاں تعلقات ہونا اور بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی امور میں مداخلت کر کے یہ کہے گا کہ جی خان صاحب کو جلدی لے آئیں، اس کو لگائیں اس کو اتاریں، سعودی عرب یہ کام نہیں کرتا میرے بھائی۔ ہم آوازیں دیتے ہیں، ہمارے سیاسی قیادت آوازیں دیتی ہے کہ ہماری مدد کریں، وہ بھی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ یہ جو آوازیں دیتے ہیں پھر بعد میں مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے پاکستان کا استحکام انہیں عزیز ہے، پاکستان کی سلامتی انہیں عزیز ہے۔ جو بھی وزیر اعظم ہوگا محترم ہوگا، جو بھی ذمہ دار ہوگا محترم ہوگا۔ تو یہ جو پراپوگنڈا ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے گریز کیجئے، خدا را خیال کیجئے۔ بلا وجہ ہر وقت جو ہے پراپوگنڈا کرنا اور بلا وجہ ہر وقت جو ہے اپنے، ٹھیک ہے یوٹیوب پہ آپ کو جو ہے پیسے ملتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے آپ کا کاروبار چمک جاتا ہے، لیکن افواہ سازی سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، قوم کو نقصان ہوتا ہے، تعلقات کو نقصان ہوتا ہے۔ کچھ اس پر بھی خیال کر لیجئے، کچھ اس پر بھی غور و فکر کر لیجئے، اور خدا کے لیے ان چیزوں کو اس انداز میں مت کیجئے۔ ناظرین آخر میں آپ کو پتا ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، تگڑی پارٹیاں جو ہیں دونوں تینوں میدان میں ہیں۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، اتحاد ہے، اور بھی جماعتیں ان کو، جیسے شیعہ علماء کونسل نے تائید کی، پاکستان علماء کونسل نے تائید کی۔ ان 10 سیٹ، جن میں 10 سیٹیں وہ ہیں جو آزاد جیتے تھے پھر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، اس وقت ان کے مقابلے میں نون لیگ کے امیدوار بھی تھے، اب نون لیگ کے وہ امیدوار ہیں۔ تو لیکن ایک پہلے سے ایک پراپوگنڈا مہم شروع ہو گئی ہے، پہلے سے ایک کمپین شروع ہو گئی ہے، جبکہ واضح طور پر آرمی چیف حکم دے چکے ہیں اور وہ آ چکا ہے کہ بھئی فوج کسی چیز میں مداخلت نہیں کرے گی، لیکن اس کے باوجود اداروں کو گھسیٹا جا رہا ہے اور عجیب و غریب زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ مجھے تو اپنے سابق وزیر اطلاعات جو ہے ان کا جو بیان آیا، مجھے تو اس پہ بڑا افسوس ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنے دو، یہ تصور ختم کرے ہر کوئی کہ میں ہوں تو پاکستان ہے، میں نہیں ہوں تو پاکستان ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، نہ پاکستان سری لنکا بنے گا، نہ لیبیا بنے گا، نہ شام بنے گا، نہ عراق بنے گا۔ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا ملک ہے، اس کو قائم و دائم رہنا ہے۔ اس کے بارے میں برا سوچنے والے نہیں رہیں گے۔ پاکستان ہمیشہ رہے گا، اور میں یہی بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد، کل بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ اور جو پاکستان کے خلاف سازش کرے گا یا پاکستان کے خلاف سوچے گا یا پاکستان میں بدامنی کا سوچے گا، پاکستان میں عدم استحکام کا سوچے گا، وہ اپنا وجود خطرے میں ڈال لے گا۔ انشاءاللہ پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔